اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ ازواج اور اولاد کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن اور سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں یا گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکلات ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو بنایا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہر چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی اور اب اس لیے اس مصیبت سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے خطرناک یہ وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوسی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی تو شیطان دماغ میں ڈال دے گا کہ تم تو اتنی مصیبت میں ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ واضح طور پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بے شمار کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے، جو بہت ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہوں تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی، اب دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جیسے اوپر جو کلمات میں نے آپ کو بتائے بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جہاں تک ازواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، وہاں محبت اور رحمت اس گھر میں نہیں ہوتی، اور زندگی پھر ایسے لوگوں کی ویران ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے یا موجود نہیں ہے
تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اور آزمائش ہوتی ہے، تو اس کے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا سہارا لینا چاہیے، اس کی مدد کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ اپنے اولاد کی شادی کریں تو شادی سے پہلے اچھے رشتوں کا انتخاب کریں۔ تو اچھے رشتوں کا ایک معیار دیا گیا ہے، یعنی شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث پاک ملتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کرائٹیریا ہمیں بتایا ہے، اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد ہوگا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے اس شخص کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ کسی قسم میں دنیاوی فائدے یا مال یا بظاہر زینت و رونق کو دے کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکے کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی انکم کیسی ہے، اس کا گھر بار کیسا ہے۔ جب یہ سب اچھا لگتا ہے تو شادی کر دی جاتی ہے، لیکن اس میں دین کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی، یہ کہ تم دین والی کا انتخاب کرو اور تمہارا بھلا ہوگا، یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 دفعہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تقوی انسان کے اندر نہیں آتا، اس وقت تک انسانوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے اور دنیا کی جو بہترین متاع ہے وہ نیک عورت ہے، یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس کو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، بااخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو یا رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں اگر آپ اپنے بچوں کا نکاح کریں تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ دیندار ہوں، اور اگر دیندار ہوں گے تو وہ بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک معاملہ رہا رزق کا یا گھر بار کا، تو وہ جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، آپ کی نیت دین کا انتخاب کرنے کی طرف ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار میں اور گھر بار میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں پھر کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دین کو معیار بنایا، اگر دین کو معیار نہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا۔ تو اس لیے رشتہ کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے ایک اور کام کرنا چاہیے کہ استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ استخارہ دراصل ہے کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب کہ اس جوڑ میں اگر بھلائی ہے، اپنی بچی کے لیے یا بچے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس جوڑ میں یا اس شادی میں اگر بھلائی ہے، خیر و برکت ہے، تو اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اگر خیر اور بھلائی کہیں اور ہے تو پھر ہماری رہنمائی اس طرف کر دیجئے۔ اس طرح انسان پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ استخارے کی باقاعدہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی سورت کی طرح، جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت یاد کرواتے، اسی طرح ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کا کہتے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے،
تو انسان جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو پھر کوئی بھی معاملہ ہو تو فوراً دعا استخارہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس ٹائم پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کا ہاتھ پکڑ کر انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں کہ اب آپ کا یہ جو ٹریک ہے یہ بالکل درست ہے اور آپ نے اسی طرف جانا ہے۔ پھر خود اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، دعائے استخارہ کو۔ یہ نہ صرف شادی اور نکاح بلکہ باقی جو زندگی کے مواقع ہیں، جب ان زندگی میں انسان کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہو، کوئی سفر کرنے جا رہا ہے یا کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے، کوئی بھی بھلائی کا کام ہے، تو اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی جو خاص طور پر اولاد کے لیے اور اپنے ازواج کے لیے، چاہے وہ بیوی ہے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہے، شوہر ہیں اپنی بیویوں کے لیے پڑھ رہے، تو ضرور اس دعا کو پڑھا جائے۔ وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشن ہو وہ نیک ہو اور خدا خوفی رکھنے والی ہو، اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی کہ خوشی عطا فرما، سکون عطا فرما، کہ جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ہم ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور ان کو اپنی آنکھوں سے خوش دیکھیں اور ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں اور بھی ہمیں سکھائیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے اور ازواج کے لیے دعائیں کرنا کتنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔